نظم نعت تشریح شعر نمبر 5-6 سر ممتاز گوندل جماعت داہم۔ آغاز ہے پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم نعت کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 5۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ ان کا روشن کیا ہوا محبت کا چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا۔ پیارے بچوں، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ احسان دانش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سراج المنیر کا استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہیں جس کی روشنی سے تمام عالم منور ہوتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو نہ صرف عام کیا بلکہ اس سے ماننے والوں کو حکم دیا، تم میں سے کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا محبت اور عصمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل انسانیت کے لیے محبت اور خلوص کے جذبے پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی کوئی حد یا کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ہر قول اور ہر فعل انسانیت کی فلاح اور بخشش کے لیے رہنمائی کرتا تھا۔ بقول شاعر: آپ نے سب کی رہنمائی کی، آپ نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے سامنے نظم نعت کا آخری شعر ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ مفہوم: زمانے کو اپنی منزل پر پہنچنے کی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ ہر طرح سے ان کی رہنمائی کرنے والی ہستی اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے۔ احسان دانش تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں زمانے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اے زمانہ محبوب، تمہاری خوش بختی اور خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں اپنا محبوب عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اسی محبوب باری نے اپنی زندگی کے باکمال ترین 63 سال اپنی سانسوں سے تیری فضاؤں کو معطر کیا، اپنے قدموں سے تجھے سرفراز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ خود اپنے مقدس کلام میں زمانہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ سورہ العصر میں ابتدائی آیات دیکھیے: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو خسارے سے نکالنے والے اور اس کے نقصان کو نفع عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں، اس کی پستیوں کو نعمتیں عظمتیں عطا کرنے والے اور ماؤں کو توقیر اور فضیلت عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں۔ شاعر اصل میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک رہبر اور رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ نبی کی
ذات ان سے بھی بہت عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا،